على الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي الأكول والنفوس والبشر وهو إلة الإلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة الكنز من الكنز الخفي بدت فابدت عاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عظیم نے سورہ توبہ آیت 119 میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور ہمیشہ صادقین کی معیت میں رہنا۔ ہم نے صدق کے معنی بیان کیے کہ عام طور پر جو صدق کا معنی سمجھا جاتا ہے وہ معنی نہیں ہے، اور خدا نے تمام مومنین کو یہ حکم دیا ہے، سب مومنین کی یہ ذمہ داری ہے، شرعاً واجب ہے اپنے آپ کو اس حزب میں قرار دینا، اس فریق میں قرار دینا کہ جو صادقین کے ہمراہ ہے۔ ہمراہی کے معنی بیان کیے کہ انسان کی فکر ان کی فکر کے تابع ہو، انسان کا عمل ان کے عمل کے تابع ہو، اور انسان کی زبان ان کی زبان کے تابع ہو۔ کردار سازی، اپنا کردار انسان کو اس طرح رکھنا چاہیے جیسے صادقین کا کردار ہے۔ خدا بند عظیم انسانوں کو یہ جو اسوہ حسنہ کی بات کی ہے قرآن کریم میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ذالک لمن یؤمن باللہ، یہ خدا بند عظیم نے اسوہ قرار دیا ہے پاک پیغمبر کو اور آل پیغمبر کو۔ اسوہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کے کردار کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور اپنا کردار اس کردار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنے حساب سے جتنا اس کا مقام و مرتبہ ہے اتنی اس کی یہ ذمہ داری ہے کردار سازی پہ توجہ کرنا، اور خصوصی طور پر ماں باپ کی، گھر والوں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے حوالے سے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا علیکم بالاحداث فانہم اسرع بالقبول، بہت زیادہ توجہ دیں اپنے جوانوں پہ، اس لیے کہ یہ بات کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شیطانوں کے ہاتھ لگ جائیں بچے، ابلیس افاریت جو گمراہ کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیاری کر کے جیسے ایک لشکر تیار ہوتا ہے، اس طرح سے بہت سے افراد ہیں جو مختلف لباسوں میں ممکن ہے ایک مقدس لباس میں ایک ایسا شخص موجود ہو جس کا مقصد گمراہ کرنا ہو، لوگوں کو مذہب حقہ سے دور کرنا ہو۔ تو چونکہ یہ کہا گیا ہے روایت میں کہ جو انسان تنہا ہوتا ہے اس کی مثال اس بکری والی ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے تو بھیڑیا اس کو بڑی آسانی سے شکار کر سکتا ہے۔ اپنے بچوں پہ مسلسل متوجہ رہیں کہ ذہنی طور پر کوئی انہیں دین سے منحرف نہ کر دے،
کوئی انہیں اپنے مذہب سے منحرف نہ کر دے، کوئی انہیں عقیدہ سے منحرف نہ کر دے۔ آپ کی ذمہ داری جس طرح اپنی ذات ہے، اسی طرح سے آپ کی ذمہ داری آپ کی اولاد بھی ہے۔ لہذا انسان کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے کھلا چھوڑ دیں کہ جو شخص بھی ان کے ذہنوں میں جیسا زہر بھرنا چاہے وہ بھر دے؟ نہیں، کل آپ مسئول ہیں، آپ سے سوال کیا جائے گا آپ نے اولاد کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا۔ دین کا مسئلہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جو دین ہے اس کے بارے میں بے پرواہی کسی صورت میں خداوند عظیم قبول نہیں کر سکتا۔ معصومین کسی صورت میں دین سے بے پرواہی کو قبول نہیں فرما سکتے۔ یہ روایت میں ہے، اکثر میں بیان کیا کرتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو کام ہے کسی بستی میں، آپ نے مرکز سے دور جانا ہے، کسی بستی میں دور دراز میں جا کر کے اپنا کوئی کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے پتہ کرو وہاں پہ کوئی عالم موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کوئی وہاں پہ آپ کو اپنے دین کے بارے میں شبہ میں مبتلا کر جائے، تو وہاں کوئی عالم ہونا چاہیے جو آپ کے اس شبہ کا علاج کر سکے، جواب دے سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شبہ آپ کے ذہن میں جگہ پکڑ جائے اور آپ کو اپنے دین سے دور کر دے۔ اگر اس بستی میں کوئی عالم نہ ہو تو پھر نہ جانا وہاں پہ۔ اتنی اہمیت ہے، انسان کو اپنے دین کے حوالے سے کتنا حساس ہونا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جائیں پہلے اپنے دین کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ دیکھیں نا، اصول دین جو ارشاد فرمائے گئے ہیں ان میں تقلید بھی نہیں ہے۔ اصول دین میں تقلید ہے، فروع دین میں۔ فروع دین کا تعلق آپ کے عمل سے ہے، جو آپ کو عمل انجام دینا ہے فروع دین کہلاتا ہے۔ اصول دین کا تعلق آپ کے عقیدت سے ہے، ذہن میں جو ایمان آپ نے مضبوط کرنا ہے اسے اصول دین کہا جاتا ہے۔ لہذا اصول دین تو آپ کو خود سمجھنے ہیں، اصول دین پہ دلیل آپ کو قائم کرنی ہے، اصول دین کے حوالے سے آپ کو یقین کی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ توحید پہ دلیل قائم کریں، خداوند عظیم کی وحدانیت کو ہمارے لیے ثابت کریں، پاک پیغمبر کی رسالت کو ہمارے لیے ثابت کریں، ائمہ طاہرین کی امامت کو ہمارے لیے ثابت کریں، تو ہر شیعہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اتنی دلیل تو دے سکے وہ دین کے بارے میں۔ یہی تو دین ہے ہمارے لیے، اساس و بنیاد دین کی چیزیں توحید ہے، نبوت ہے اور امامت ہے۔ باقی عدل اور قیامت جو ہیں وہ ان کے لوازم میں سے ہیں جو اصول دین میں ذکر کیے گئے۔ اصل اصول دین توحید و نبوت و امامت ہے۔ لہذا ہر انسان کو اتنا تو اپنے طور پر، ذہنی طور پر عالم ہونا چاہیے کہ توحید کو سمجھتا ہو، اس کی ایک آدھ دلیل بھی سمجھتا ہو، رسالت کو سمجھتا ہو، ایک آدھ دلیل اس کے ذہن میں ہو، حقانیت رسالت پیغمبر پہ، اور پھر امامت تو واضح ہے۔ ہماری مجالس میں زیادہ تر علماء جو منبر پہ بیان کرتے ہیں یہ قرآن کریم سے حقانیت امامت ہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، ایک شخص آ کر کے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سوال کرتا ہے، یا امیر المؤمنین ادنی ما یکون العبد بہ ضالا ما ہو، وہ کم ترین چیز جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ادنی ما یکون العبد بہ ضالا اللہ یعرف حجت اللہ وشاہدہ علی عبادہ، کم سے کم چیز جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے وہ حجت الہی اور خدا کی طرف سے بندوں کے اوپر جسے شاہد بنایا گیا ہے اس کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ یہ کم ترین چیز ہے کہ انسان دین سے گمراہ ہو جائے، کہ حجت الہی یہ منصب ہے ائمہ طاہرین کا کہ خدا نے ان کو حجت قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وشاہدہ اور اپنی طرف سے گواہ قرار دیا ہے اس مخلوق کے اوپر۔
خدا بند عظیم نے معصومین کو، لہٰذا انسان اگر نہ معرفت رکھتا ہو ان اوصاف کی اور ان مقامات کی جو اہل بیت کو حاصل ہوئے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ انسان گمراہ کہلاتا ہے، دین سے گمراہ ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں علماء و شیعتنا مرابطون للصبر الذی یلی ابلیس و افاریتہ، ہم شیعہ، ہمارے شیعہ کے جو علماء ہیں یہ ہیں سرحدوں کے محافظ، اس سرحد کے محافظ ہیں الذی یلی ابلیس و افاریتہ، جس سرحد کی اس طرف ابلیس اور ابلیس کا لشکر موجود ہے۔ یہ علماء باعث بنتے ہیں یمنعہم ان یحملوا علی ضعفاء شیعتنا، یہ ہمارے علماء باعث بنتے ہیں کہ وہ افارید، وہ لشکر ابلیس کا ہمارے ان شیعہ کے اوپر حملہ نہ کر سکے جو اپنے دین کا دفاع نہیں کر سکتے۔ فمن انتصب لذلک، جو شخص بھی اپنے آپ کو اس کام کے لیے قائم کرتا ہے، نصب کرتا ہے کہ وہ ہمارے شیعہ کی حفاظت کر سکے، شیعہ کے عقائد کے اوپر ایک محافظ کا کردار ادا کر سکے، فرماتے ہیں افضل من مقاتلی الروم والترک الف الف مرت، وہ 1,00,000 گنا مقام و منزلت زیادہ رکھتا ہے ان مجاہدین کی بنسبت جو کہ ترکوں سے لڑتے ہیں اور مشرکین سے جا کر جنگ کرتے ہیں۔ ایک شخص جس نے اپنے آپ کو قائم کیا ہے کس خاطر کہ میں مذہب آل محمد کا دفاع کروں ان افارید کے مقابل میں، ان باطل کے لشکروں کے مقابل میں، تاکہ ان میں سے کوئی ہمارے شیعہ کے کسی فرد کے ذہن کو دین سے گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت فرماتے ہیں مجاہدین کی بنسبت 1,00,000 گنا زیادہ اجر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو مجاہد ہیں یحمی عن ابدانہم وانہم تحمی عن ادیانہم، وہ جو مجاہدین ہیں جو جنگ کرتے ہیں کفار سے جا کر، وہ ان کے بدنوں کی حمایت اور حفاظت کرتے ہیں، اور یہ مجاہد جو علماء کی صورت میں حفاظت کر رہے ہیں ہمارے شیعہ کے عقائد کی، یہ لوگوں کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بدن کی حفاظت کرنے والے، ظاہری حفاظت کرنے والے مجاہدین جو فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، ان کا اتنا مرتبہ ہے کہ جب قطرہ خون زمین کے اوپر گرتا ہے، اس قطرہ خون کے زمین پہ پہنچنے سے پہلے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ مقام ہے مجاہد کا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک عالم جس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، ضعفاء شیعہ کو ان باطل کے لشکروں سے بچانے کے لیے، یہ 1,00,000 گنا زیادہ ثواب رکھتے ہیں شہید کی بنسبت۔ لہذا یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، غیبت کا دور ہے، یہ مجبوری ہے، معصوم امام تک ہماری دسترسی نہیں ہے۔ اگرچہ معصوم امام اس دنیا میں موجود ہے لیکن ہماری دسترسی نہیں ہے۔ غیبت کے پیش نظر اس غیبت کے دور میں وہ ذمہ داریاں جو تعلیم و تربیت کی وہ علماء کو مختص کیا گیا، معصومین نے خود لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے ایسے افراد کو تیار کیا، ایسے افراد کی تربیت کی کہ جنہیں ارشاد فرماتے ہیں، ابان ابن تغلب اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اجلس فی المسجد وافت للناس، تم مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ انی احب ان یری فی اصحابی مثلک، میں چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب میں تجھ جیسے افراد موجود ہونے چاہیے جن میں فتویٰ دینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تو 3 لوگوں کی ضرورت، اس ضرورت کو غیبت کے دور میں کس نے پورا کرنا ہے؟ یہ بیان ہی جیسے آپ
امامت کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ معصوم اور غیر معصوم موجود ہیں، تو دین کے لیے کس کے پاس رجوع کرنا چاہیے؟ واضح ہے معصوم کے پاس رجوع کرنا چاہیے۔ اب جب معصوم سے دسترسی نہیں ہے تو دین کو پوچھنے کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے؟ عالم کے پاس یا غیر عالم کے پاس جانا چاہیے؟ جس نے اپنی زندگی 50 سال 60 سال 70 سال صرف حدیث معصوم سے سروکار رکھا ہے۔ ہمارے پاس دین سمجھنے کے لیے، فہم دین کے لیے یہ معصوم کی حدیث ہیں موجود، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اور اس کے فہم کے لیے روایات معصومی، یہی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو دین ہمیں وہی بتا سکتا ہے جو قرآن کو بھی سمجھتا ہو اور حدیث معصوم کو بھی سمجھتا ہو، وہی ہمیں دین بتا سکتا ہے، چونکہ دین ان حدیثوں میں موجود ہے جو معصوم نے ارشاد فرمائی۔ حدیثیں ہمارے پاس صحیح بھی موجود ہیں، ضعیف بھی موجود ہیں۔ اس دور میں ایسے افراد موجود تھے جو ائمہ کے مخالفین تھے۔ معصوم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری حدیثوں میں ہمارے مخالفین نے ایسی حدیثیں شامل کر دی، 3 قسم کی حدیثیں فرمایا ہماری حدیثوں میں شامل کی گئی۔ ایک وہ حدیثیں کہ جن میں ہمیں بہت بڑھایا گیا، یہ بھی ہمارے مخالفین میں نے شامل کی ہے تاکہ ہمارے شیعہ کی تکفیر کی جا سکے کہ شیعہ ائمہ کو خدا بنا دیتے۔ یہ 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت چونکہ اس دور میں بھی ہو رہا تھا، اس سے پہلے مولا امیر کے دور سے یہ شروع ہو گیا تھا، اور محمد ابن ابی زینب، ابو مقلاس وغیرہ، اور ابن ابی الخطاب ابو مقلاس جس کو کہا جاتا ہے، یہ اور عبداللہ ابن سبا اور اس کے ماننے والے، اور یہ سلسلہ پھر بعد میں معصومین کے ادوار میں چلتا رہا۔ فارس ابن حاتم قزوینی یہ 10ویں امام کے دور میں تھا، اس نے آ کر کے گمراہی کی انتہا کر دی۔ یہ معصوم کو خدا کہتا تھا، اللہ کہتا تھا۔ 10ویں امام نے ارشاد فرمایا جو اس فارس ابن حاتم قزوینی کو قتل کرے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اس لیے معصوم کلا کما کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ روایات جو اس طرح کی روایات ہماری کتابوں میں داخل کی گئی، معصوم فرماتے ہیں ان کا مقصد یہ تھا۔ ایک وہ روایات ہماری روایات میں داخل کی گئی جن میں معصوم کے مقام کو گھٹایا گیا تاکہ شیعہ معصوم کے بارے میں صحیح عقیدہ پیدا نہ کر سکے۔ آج اس طرح کے گروہ جو ہیں غالی، مقصرین، ہر طرح کے موجود ہیں، لیکن نہ، مولا امیر کو جب حارث حمدانی نے آ کر کے یہ عرض کیا تھا یا امیر المومنین، آپ کے بارے میں جو لوگوں کے نظریات ہیں انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، بڑھاپے نے تو میرے بدن کو کھا لیا ہے، لیکن زادنی غبارن و غلیلن، اس سے زیادہ دردناک وہ بات ہے اختصام اصحاب کا ببابک، آپ کے بارے میں جو لوگوں نے اختلاف کیا ہے، آپ کے بارے میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک وہ جو بہت آگے نکل گئے ہیں، ایک وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، ومنہم متردد مرتاب، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو متردد ہے، آگے بڑھے ان کے ساتھ شامل ہو جائے، یا جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائے، وہ متردد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ہارو ہمدانا الا ان خیر شیعتی النمط الاوسط الیہم یرجع الغالی وبہم یذهب التالی، علی کا شیعہ وہی ہے جو بیچ والے راستے میں چل رہا ہے، جو آگے نکلا ہے اسے واپس ان کے ساتھ شامل ہونا، جو پیچھے بھی رہ گیا ہے بڑھ کر کے ان کے ساتھ شامل ہونا۔ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں میرے شیعہ صرف یہ ہے، باقی کوئی علی کا شیعہ نہیں ہے، جو مقصر بن جائے وہ بھی علی کا شیعہ نہیں ہے۔ کسی ایک مقام و منزلت کا انکار کرتے جو معصومین کو خدا نے عطا کی۔ آپ زیارت عاشورہ کوشش کیا، زیارت جامع کبیرہ کوشش کیا کریں، چونکہ امامت کا منشور ہے اور معصوم نے ارشاد فرمائی ہے۔ بعض مسلم زیارتیں ہیں، مسلم دعائیں ہیں، ان سے ہم شیعہ کو استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ جہاں ثواب ہے پڑھنا وہاں پہ ہماری معرفت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ان صحیح ترین زیارات میں سے ایک زیارت عاشورہ ہے جو کہ اکثر ہمارے شیعہ میں رائج ہے، پڑھی جاتی ہے۔ 5ویں امام سے 3 سندوں کے ساتھ زیارت عاشورہ مروی ہے، اور تینوں
سند صحیح ہے زیارت عاشورہ کی. ایک زیارت ہے سید الشہداء کی جو مفاتی کی زیارات میں لکھی گئی ہے، اور جناب شیخ صدوق نے من لا یحضر الفقی میں صرف یہی زیارت سید الشہداء کی لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ فإن فیہ کفایتاً، یہ زیارت جو سید الشہداء کی ہے اس میں کفایت ہے، چونکہ یہ صحیح ترین زیارت ہے سید الشہداء، اور بڑے معارف ہیں. اس زیارت کو دل کرتا ہے کہ کبھی انسان منبر پہ بیٹھے، عشر مجالس ہو، اس میں ان زیارات کو ایک ایک جملہ کر کے آپ کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے معصومین کا مقام کیا ہے. چونکہ کسی کہانیاں جو ہیں وہ بہت بیان کیے جاتے ہیں، جو معصوم نے خود بیان کیا ہے معصومین کے بارے میں اس کا اعتبار واضح ہے سب سے بڑھ کر. لوگوں نے کیا سمجھا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، کوئی کم کر دیتا ہے، کوئی زیادہ کر دیتا ہے. چونکہ لوگوں کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، حد بندی نہیں ہے. جو بہت زیادہ عشق میں مبتلا ہو جائے وہ چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے. ممکن ہے اپنے طور پہ دل میں صادق ہو، وہ سمجھتا ہو کہ معصومین باہر کا بہت عظیم ہستیاں ہیں جن کو خدا نے حجت قرار دیا ہے، تو اس عشق میں وہ آگے بڑھ جائے. اجازت نہیں ہے مطلب کوئی سمجھے کہ میں منزل میں عشق میں آ کر بے شک معصومین کو سجدہ ہی کیوں نہ کر لوں. نہ مشرک ہے وہ جس حال میں بھی سجدہ کرے گا غیر خدا کو، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. لہذا مقام عشق میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. عشق میں اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے جس سے آپ عشق کر رہے ہیں. خدا سے عشق کے ایک تقاضے ہیں، معصومین سے عشق کرتے ہیں اس کے اپنے تقاضے ہیں. عشق شدت حب کو کہا جاتا ہے. جب محبت شدید ہو جاتی ہے اسے عشق کہا جاتا ہے، اور عشق اصل خداوند عظیم کی ذات سے. معصوم سے بھی عشق اس لیے کرتے ہیں کہ معصوم وسیلہ ہے ہمیں خدا تک پہنچانے کی، اور ان کے ذریعے سے واقعاً ہم نے خدا کو پہچانا، ان کے ذریعے سے ہم نے خدا کی عبادتوں کو جانا. ہمارے پاس جو مناجات موجود ہیں جو معصوم نے ارشاد فرمائی ہیں، کسی اور مذہب میں ایسی مناجات موجود نہیں ہے. دعائے کمیر جس طرح مولا نے تعلیم دی ہے اس طرح سے خدا سے ایک گناہگار بندے کو مولا امیر نے اپنے لیے دعائیں نہیں کہی کہ خدا بندہ میں بہت گناہگار ہوں، میرے فلاں گناہ کو بخش دے. جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں خدا کو ان فلاں گناہوں کو بخش دے جو بارش کو روک لیتے ہیں. نہیں، خدا بند عظیم جو ہے قرآن کریم میں پیغمبر کو مخاطب کر رہا ہے. بات گناہوں کی ہو رہی ہے تو مخاطب پیغمبر ہے، لیکن کہا لوگوں کو جا رہا ہے. اسی طرح سے معصوم دعائے کمیر تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ بارگاہ خدا میں جب حاضر ہو کر اعتراف گناہ کرنا چاہے تو وہ جملے معلوم ہونے چاہیے کہ مجھے کیسے خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا. لہذا یہ تین گروہ نہ ہو. انمت الاوسط مولا امیر نے ارشاد فرمایا درمیانی راہ والے نہ آگے بڑھے نہ پیچھے رہے. یہ دعائیں اور ایک زیارت عاشورہ اور دوسری مولا حسین علیہ السلام کی یہ ایک خاص زیارت جو شیخ صدوق نے نقل کی اور مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور تیسری زیارت جامع کبیرہ. یہ ایک پورا منشور ہے ہمارے پاس معرفت امامت اور معرفت امام کے لیے. یہ اس طرح سے ایک اور خطبہ ہے جو مرو میں امام رضا علیہ السلام نے وہ بھی معرفت امام کے حوالے سے بہت عظیم مطالب پر مشتمل ہے، اور اس میں واقعاً حضرت نے کمال انتہا کی معرفت کے دریا بہائے ہیں کہ امامت کا جو خدا کا منصب ہے یہ کس کس کو حاصل تھا اور کس معراج پہ پہنچا کہ لوگ اس مقام کو سمجھتے نہیں ہیں تو کیسے اپنی طرف سے کسی کو امام معین کر سکتے ہیں. امام واحد الدہری لا یدانی ہے احد لیس لہ مثل ولا نظیر ولا ند ولا شبیہ. امام زمانے کا وہ اکیلا شخص ہے جس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا اور اس کی مثل نظیر بھی کائنات میں کوئی نہیں پائی جاتا. اس جیسے عظیم جملے اس خطبہ مرو میں حضرت نے ارشاد فرمائے ہیں. تو یہ
چیزیں ہم شیعہ ضرور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ مقام امامت ہمیں سمجھ آ سکے. خدا نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اور منزل امامت اور منزل صادقین خداوند عظیم نے خود ارشاد فرمائی. میں نے کل جہاں پہ بات کو ختم کیا تھا وہ ہے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آیہ مباہلہ میں خداوند عظیم نے جو 61 نمبر آیت ہے ارشاد فرمائی، سورہ نساء کی 61 نمبر آیت، کہ پیغمبر یہ ہستیاں ساتھ آپ کے جائیں، ان کو ساتھ لیں اور لے جائیں مباہلہ پہ. اور آپ نے جو منظر ہے وہ منظر کشی تو پوری طرح سنی ہوئی ہوگی کہ 70 سے زیادہ افراد عیسائیوں کے ساتھ آئے تھے اور سارے مسلمان اصحاب سب کے سب وہ بھی مدینہ سے باہر نکل آئے تھے پاک پیغمبر کے ساتھ. یہ 4 ہستیاں تھیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، باقی بھی بہت سی کتابوں میں ہیں، ان کی پھر مزید ضرورت نہیں رہتی. جب صحیح مسلم میں آ جائے کہ فدا علی و فاطمہ و حسن و حسین، پاک پیغمبر ان 4 ہستیوں کو، یہ میں دوبارہ یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کم سے کم یہ حوالہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مباہلہ میں کون گیا تھا پیغمبر اکرم کے ساتھ. ورنہ جو مقابل میں ایک ضعیف ترین روایت جس کا کوئی اعتبار نہیں، 30 سال بعد میں آنے والا شابی جس کو روایت کرتا ہے، کہا گیا ہے کہ پیغمبر نے فلاں بزرگ کو ساتھ لیا، اس کی اولاد کو ساتھ لیا، فلاں بزرگ کو ساتھ لیا، اس کی اولاد کو ساتھ لیا، فلاں بزرگ کو ساتھ لیا اور اس کی اولاد کو ساتھ لیا، اور یہ سب کے سب گئے مباہلہ میں. یہ ایک ضعیف ترین روایت بیان کی گئی ہے جس کا علماء جو بزرگان ہیں برادران کے، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کے مقابل میں ان 5 ہستیوں کے جانے پہ جو روایتیں موجود ہیں، سب سے بڑی بات صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اس کا پس منظر کہ کیسے بیان ہوئی، جناب سعد بن ابی وقاص نے کیسے بیان کیا وہ میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. وہاں پہ جناب سعد نے کہا کہ پاک پیغمبر نے جس وقت مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے، فدعا علی و فاطمہ و حسن و حسین، ان ہستیوں کو ساتھ لے کر کے گئے. اب قرآن کا یہ لفظ ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم آئیں گے اور ہم مباہلہ کریں گے اور ہم اللہ کی لعنت قرار دیں گے ان پر جو کاذبین ہیں. کل میں نے اس آیت کے جملے کا مطلب بیان کیا تھا، پھر اشارہ کرتا ہوں کہ یہ آنے والے صادقین ہونے چاہیے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی ایک جھوٹ بھی نہ بولا ہو. وہ یہ کہہ سکتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کیوں؟ اس لیے کہ مباہلہ کا موضوع خاص نہیں تھا. یہ ذہن میں رکھیں، مباہلہ کسی خاص موضوع پہ نہیں ہو رہا تھا. کہا گیا کہ نہیں، ہم مباہلہ کریں گے، ہم جھوٹوں پہ لعنت قرار دیں گے. مباہلہ عمومی تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی بولا ہو یہ لعنت اسے شامل ہو جانی تھی. اس لیے پیغمبر اپنے ساتھ صرف ان ہستیوں کو لے گئے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہو. اب مسئلہ تو صرف پیغمبر کا تھا، بات نبوت کی تھی، عیسائی نہیں مان رہے تھے. مسئلہ تو پیغمبر اکرم کا تھا. جمع کے سیغے کیوں استعمال ہوئے؟ نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل، ہم لعنت قرار دیں گے خدا کی جھوٹوں پر. یہ کیوں نہیں پیغمبر نے کہا ابتہل، میں مباہلہ کروں گا چونکہ میں رسول ہوں، وَأَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور میں قرار دوں گا کاذبین پہ اللہ کی لعنت. یہ نہیں کہتا ہے قرآن، جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ ہم جو آنے والے ہیں ہم سب مباہلہ کرنے والے ہیں اور ہم سب اس طرح سے ہیں کہ اللہ کی لعنت کاذبین پہ قرار دے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ صادقین ایسے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ نبوت و رسالت صرف ذات پیغمبر کا مسئلہ نہیں تھا. یہ ہستیاں صرف آمین کہنے والے نہیں تھے کہ پیغمبر کہیں کہ اذا دعوت فآمنوا، جب میں دعا کروں تم آمین کہنا جو میرے ساتھ آ رہے ہو. وہ صرف اس لیے نہیں آئے تھے آمین کہنے کے لیے، اس لیے کہ آمین دعا پہ کہنے کی اول تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دعا کرنے والے پیغمبر کی ہستی ہے. آمین کا معنی تو آپ کو واضح سب کو پتا ہے. اس کا معنی ہے اللہم استجب دعائی. آمین کا مطلب ہے خدا بندہ میری دعا کو قبول فرما. یہ ہے آمین کا معنی. پیغمبر تو وہ ہستی ہے کہ جو زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان کے کسی ستارے کو بھی کہے تو وہ پلٹ آتا ہے. تو پیغمبر کو خدا بند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا ہے. جو برکات حضور پاک کے وجود میں تھی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک خاتون اپنے ایک بچے کو لے کے آئی تھی ایک دن حضور پاک کی خدمت میں. کہا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ اپنا ہاتھ تو اس کے سر پہ پھیر دیجیے. حضور پاک نے اپنا دست مبارک اس کے سر پہ پھیرا تھا. 80 سال وہ شخص زندہ رہا اور کبھی بیمار نہیں ہوا. یہ دست پیغمبر کا اثر. لہذا اولا تو دعائے پیغمبر کو کسی کی ضرورت نہیں ہے امین کہنے کی. ثانی اور نیک اصحاب میں کافی بزرگان موجود تھے. نیک آمین وہ بھی کہہ سکتے تھے. صرف اگر آمین کہنا ہو تو حضرت ابو ذر جیسی ہستی، حضرت سلمان فارسی جیسی ہستی، اصحاب میں ایسے ایسے مقدس افراد موجود ہیں کہ ابو ذر کے بارے میں خود فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے سائے کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا شخص کوئی نہیں ہے. خود ارشاد فرمایا. لیکن بات آمین کی تھی تو وہ جناب ابو ذر اور سلمان اور اس طرح سے جو بڑے بزرگان اصحاب ہیں وہ سب کے سب جا سکتے تھے، آمین کہہ سکتے تھے. خداوند عظیم مفرد کا صیغہ استعمال کرتا چونکہ یہ رسالت کا معاملہ ہے، نبوت پیغمبر کا معاملہ ہے. لہذا پیغمبر کہیں گے یہ جو باقی افراد آ رہے ہیں یہ دعاؤں میں آمین کہنے کے لیے آ رہے ہیں. نہیں، پیغمبر اکرم نے اس طرح سے نہیں کہا. خداوند عظیم نے بھی مفرد کا صیغہ استعمال نہیں کیا یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ نبوت و رسالت صرف میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جب تک قیامت تک کے لیے انسان باقی ہے میری نبوت بھی باقی ہے، میری رسالت بھی باقی ہے. کچھ ایسے مجھ جیسے ہونے چاہیے جو رسالت و نبوت کو اسی طرح حفاظت کرے جیسے میں کر رہا ہوں. لہذا کہا ہم مباہلہ کریں گے. اور یہ جملے ہر معصوم نے ارشاد فرمائے نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں. رسالت کا درخت ہمارے گھر میں اگا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں. سید الشہداء نے دربار ولید میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. ہمارا گھر جو ہے ہمارے گھر میں فرشتے آتے ہیں، ہمارا گھر مرکز رسالت بھی ہے، ہمارا گھر مرکز نبوت بھی ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نواسے ہیں اس کے جو نبی تھا، ہم نواسے ہیں اس کے جو رسول تھا؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ نبوت و رسالت گھر سے تعلق رکھتی ہے، ایک بیت سے تعلق رکھتی ہے. ہر ہم اس بیت والے ہیں جس کا تعلق نبوت سے ہے اور رسالت سے ہے. اہل البیت آیت تطہیر میں اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بیت و نبوت و رسالت والے ہیں. لا بیت المدر والوبر، اور یہ کوئی اینٹ گارے والا گھر مراد نہیں ہے اہل البیت کہہ کر کے، بلکہ رسالت و نبوت کے گھر والے مراد ہیں. جب یہ آیت نازل ہو گئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ خداوند عظیم نے کچھ گھروں کو بہت بلند کیا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ان گھروں میں اس کا ذکر ہو اور ان گھروں کو بلند قرار دیا جائے. اصحاب بیٹھے تھے، ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه البیوت، یہ کون سے بیوت ہیں جن کو خداوند عظیم
عظمت کی بات کر رہا ہے کہ میں نے انہیں عظمت بخشی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے بیوت مراد ہیں. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اشارہ کیا بیت علی و بطول کی طرف، چونکہ حجرات کے بیچ میں وہ حجرہ تھا جہاں پہ علی و بطول و حسنین شریفین رہتے تھے. حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا یا رسول اللہ وَحَاذَا مِنْ هَٰذِهِ، یہ بیت جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بھی ان بیوت انبیاء میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نعم وَمِنْ أَفَاضِلِهَا، نہ صرف ان بیوت میں شامل ہے بلکہ ان سے افضل ترین بیت ہی یہی ہے. جمع کثیرہ قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی ہستیاں آ رہی ہیں شخص رسول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے نہیں آ رہی، یہ رسالت کے متعلق ہے، نبوت کے متعلق ہے. پیغمبر تو دنیا سے چلے جائیں گے، رسالت و نبوت کو باقی رہنا ہے. اس رسالت و نبوت کا مزاج شناس کون ہے؟ اس رسالت و نبوت کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ ہستیاں جن کو ہم لا رہے ہیں ساتھ، اسی بیان کی خاطر خدا نے بندوبست کیا تھا تاکہ آل محمد کل حجرے کے اندر ایک چادر کے نیچے جب پیغمبر نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہلی، تو ممکن ہے کوئی کہے مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا. آج اصحاب بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے. پیغمبر اسی ترتیب سے انہی چار ہستیوں کو چادر کے نیچے لے کر عرض کرتے اللہم ہؤلاء اہلی. خدا بندہ پیغمبر کے بعد اگر کوئی متعلق پیغمبر ہے تو یہی چار ہستیاں ہیں. اس واسطے خدا کہہ رہا ہے نبتہل، ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب ایک سوال ہے کہ یہ کیوں کہا فنجعل، ہم اللہ کی لعنت قرار دیں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم خدا سے دعا کریں گے وہ کاذبین پہ لعنت کرے؟ آپ نے توجہ کی؟ کیوں نہیں کہا؟ ورنہ توحید کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپنی ذات کا ذکر نہ کیا جاتا، وہ بھی اپنی لعنت کہہ دے تو ٹھیک ہے. کوئی شخص اپنی طرف سے کہے کہ میری طرف سے تم پہ لعنت ہو، کسی کو کہہ دے تو وہ تو حق رکھتا ہے، اپنے طور پہ کہہ رہا ہے. لیکن کوئی کہے کہ خدا کی لعنت تم پہ ہو تو وہ تبھی کہہ سکتا ہے نا، اسے یقین ہو کہ خدا نے اس پہ لعنت کی ہے. کہہ بھی خدا رہا ہے، وہ لفظ استعمال کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ یہ آنے والے مجھ سے دعا کریں گے اور میں اپنی لعنت کاذبین پہ نازل کروں گا. خداوند یہ کہہ سکتا تھا، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا. ان کی نیابت میں ان کی زبان سے یہ لفظ خدا نے کہے کہ ہم جو آ رہے ہیں ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل، ہم قرار دیں گے لعنت خدا کاذبین پر. اور لعنت کا مطلب میں نے شاید پہلے اشارہ کیا یہاں پر کہ رحمت کو روک لینا. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت کو روک لینا، اور لعنت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی گالی شالی نہیں ہے. لعنت یہ رحمت خدا کو روکنا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں کاذبین پہ لعنت کروں گا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں رحمت خدا کو تم سے روک لوں گا. اس کا مطلب ہے خدا بند عظیم نے آنے والوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ میری رحمت آپ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا کر دینا، جس سے چاہے روک لینا. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہنا، کہ یہ ہستیاں صرف نیک و پاک نہ دیکھیں. خدا بند عظیم نے ان کو اپنی رحمت کا منبع قرار دیا ہے. اگر رحمت خدا بھی لینا چاہتے ہو تو اس گروہ میں قرار دینا جو ان ہستیوں کا ساتھ دینے والا، ان ہستیوں کی معیت میں جانے والا ہے.
اب یہاں سے پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ چونکہ یہ شامل ہے، لہذا ان کی رضا رضا خدا ہے، ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ خداوند عظیم دیکھے، نہ تو ہم خدا کو دیکھ سکتے، نہ ہم خدا کے ساتھ کے پاس جا سکتے ہیں، جیسے کسی کے گھر میں جو جسم جو نہیں ہے کہ کہیں پہ ایک جگہ پہ تو خدا تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، اور نہ ہی خداوند عظیم کیفیات کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی کیفیات ہیں یہ جسم کا عارضہ ہے، جس کا جسم ہے نا وہ کیفیات کا شکار ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، زخم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، یہ سب کچھ جسم کی وجہ سے ہے۔ جس کے پاس جسم ہے وہ ان کیفیات کا شکار ہوتا ہے۔ خداوند عظیم جسم نہیں رکھتا، کسی قسم کا جسم ذات خدا کو حاصل نہیں ہے، لہذا خدا کسی کیفیت کا ان کیفیات میں سے شکار نہیں ہوتا۔ خدا راضی بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، یہ تو ہے نا، تو یہ بھی تو کیفیات ہے، جس طرح سے باقی کیفیات ہے یہ بھی تو کیفیات ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم نے خدا کو دیکھنا نہیں ہے، خدا کے پاس جا کر بیٹھ نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے کہ سامنے ہو ہمیں پتا چل سکے کہ یہ بات میں نے کی ہے یہ خدا کو پسند آئی ہے، خدا راضی ہو گیا ہے، خدا خوش ہوا ہے، یہ بات کی ہے خدا نے ناپسند کی ہے، خدا غضبناک ہو گیا ہے۔ یہ سب کیفیتیں ہیں، خدا ساری کیفیتوں سے پاک ہے۔ معصوم سے یہی سوال کیا گیا تھا، یا ابن رسول اللہ، خدا کیوں کہہ رہا ہے قرآن کریم میں فلما اسفونا انتقمنا، جب ہم کسی پہ غضبناک ہوتے ہیں تو ہم انتقام لیتے ہیں۔ یہ تو کیفیتیں ہیں جو جسم پہ طاری ہوتی ہیں۔ خداوند عظیم اپنے لیے کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے خدا کی رضا کا اور خدا کے غضب کا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا خدا کی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس نے اپنا ترجمان بنایا ہے۔ اگر خدا کی رضا کو دیکھنا ہو تو ان کی رضا کو دیکھنا، اگر خدا کے غضب کو دیکھنا ہو تو ان کے غضب کو دیکھنا۔ کہ وہ صرف اس چیز پہ راضی ہوتے ہیں جس پہ خدا راضی۔ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ کی اپنی ذاتی کوئی مشیت ہی نہیں ہے، صرف وہی چاہتے ہیں جس پہ خدا راضی ہے۔ مولا نے جس وقت وہ شب ہجرت پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی مجھے جانا ہے، جان بچانی ہے، خدا کا حکم ہے کہ میں مدینہ چھوڑ جاؤں، لیکن میری بچانے کے لیے آپ کو میرے بستر پہ سونا پڑے گا۔ مولا علی نے یہ سوال نہیں کیا رسول خدا سے یا رسول اللہ آپ چلے جائیں گے میں اکیلا رہ جاؤں گا، امانتیں بھی مجھے دے کے جا رہے۔ فواتم، وہ ہستیاں جن کا نام فاطمہ ہے، 3 فاطمہ موجود تھی، وہ بھی میرے ذمہ، بنی ہاشم کے گھر بھی میرے ذمہ، یا رسول اللہ آپ جا رہے میرا کیا بنے گا؟ نہیں، علی نے یہ سوال نہیں کیا۔ مولا علی نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں سوؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں علی، تیرے سونے سے میری جان بچتی ہے۔ علی نے سجدہ شکر ادا کیا، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو اسلام میں کیا گیا، جو علی نے کیا ہے۔ لہذا صادقین معصوم ہستیاں ہونی چاہیے، غیر معصوم صادقین نہیں ہو سکتے۔ اور جناب فخر رازی، میں نے چند دن پہلے ان کی بات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جناب فخر رازی نے اس آیت سے جو عصمت ثابت کی ہے صادقین کی، وہ بہترین دلیل ہے۔ جناب فخر رازی کہتے ہیں کہ
کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ صادقین معصوم ہونے چاہیے، اور دلیل بڑی خوبصورت دی جناب فخر رازی نے. وہ کہتے ہیں چونکہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کونو مع الصادقین، تم ہر حال میں صادقین کی ہمراہی میں رہنا. اس کا مطلب ہے کہ صادقین گناہ نہیں کر سکتے. اگر صادقین گناہ کریں تو خدا مجھے حکم دے کہ گناہ کی حالت میں بھی تم اسی راستے پہ چلنا جس راستے پہ صادقین چلے ہیں، تو خدا مجھے گویا کہ گناہ کا حکم دے رہا ہے. خدا ایسا نہیں کر سکتا، جبکہ خدا نے بطور مطلق بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے کہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں، ہر زمان میں اور ہر شخص کو صادقین کے ساتھ رہنا ہے. فخر رازی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ صادقین وہی ہو سکتے ہیں جو معصوم ہو. یہ دلیل. اور ایک روایت بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جناب ابو ذر نے سوال کیا، یا رسول اللہ حاضر عامت ام خاصت، یہ جو کونوا مع الصادقین جملہ ہے یہ عام ہے سب کے لیے ہے یا خاصت خاص افراد کے لیے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں ہے دو طرح کے شخص، دو طرح کے لوگ. ایک کونو جنہیں حکم دیا گیا ہے ساتھ ہونے کا، ایک صادقین جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے. وہ کونو جن کو حکم دیا گیا ہے وہ عام ہے، سارے کے سارے مراد ہیں. جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہ خاص ہے، وہ سارے مراد نہیں ہو سکتے. پوچھا یا رسول اللہ وَمَنْهُمْ، ایک انصاری کھڑے ہو کر کے عرض کرتا ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ مانہم، یا رسول اللہ مانہم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. یا رسول اللہ وہ خاص ہستیاں کون سی ہیں جن کو صادقین خدا کہہ رہا ہے؟ پیغمبر نے علی کی طرف اشارہ کیا، هو اخی علی وناصیہ من ولدہ، میرا بھائی علی اور اس کی اولاد میں سے 11 امام صادقین ہیں. آیت کا نتیجہ نکالنے پہ ہے، ابھی عملی طور پر ان صادقین میں سے وہ آخری ہستی جو اس وقت پردہ غیب میں موجود ہے اس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے. شکر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ہر مجلس میں اس ہستی کا ذکر ضرور کریں کہ خداوند عظیم کا یہ احسان ہے آج تک زمین پر اس سلسلہ صادقین کا ایک فرد موجود ہے. یہ اللہ صلی علی محمد. اور ابھی بڑی اہم گفتگو صادقین کے حوالے سے باقی ہے، اور بڑی اہم گفتگو صادقین میں سے اس ہستی کے حوالے سے باقی ہے. ہمیں انشاءاللہ خدا اگر توفیق دے آئندہ 2 مجالس میں ہم ان دونوں موضوعات پہ اس گفتگو کو مکمل کر سکے تو انشاءاللہ ایک بات مکمل ہو جائے گی. اس آیت کی تفسیر قرآن و حدیث کی روح سے آپ کو پتہ چل جائے گی کہ خدا نے اس آیت میں فرمایا کیا ہے اور خدا ہم سے چاہتا کیا ہے. وہ اور حق بھی انشاءاللہ جو ہم انسانوں کی گردن پہ صادقین کا ہے وہ بھی ادا ہو جائے اس ذکر مقدس کے ذریعہ سے. اگر وقت ملے، ابھی وقت باقی نہیں رہا کہ گفتگو کو مزید آگے چلایا جا سکے. آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے اور 7ویں تاریخ کو محرم کربلا میں وہ واقعہ ہوا ہے جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، اور وہ ہے اہل بیت پیغمبر پہ مسلمانوں کی طرف سے پانی کو بند کر دیا. پانی پہ پہرا 4 محرم کو شروع ہوا تھا. 4 محرم سے 7 محرم تک جو خیام میں پانی بچ گیا تھا وہ بچوں کے لیے محفوظ رکھا گیا. 7 محرم تک وہ پانی چلا. 4 کو جب فوجیں آ گئی تھی، پورے لشکر 4 محرم تک
کربلا میں جمع ہو گئے. 30,000 کا لشکر کربلا میں لشکر یزید جمع ہوا اور 4,000 افراد ان میں سے شریعہ فرات پہ پہرے لگا دیے گئے. عمرو بن حجاج زبیدی کے سرکردگی میں، یہ عمرو بن حجاج ان افراد میں سے ہے جس نے سید الشہداء کو خط لکھا تھا کہ مولا کوفہ تشریف لائیے. یہ پانی بند کرنے والوں کا سرخیل تھا. یہ اعلان کرتا تھا، اپنے سپاہیوں سے کہتا تھا، سپاہیوں ایک بوند پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچے. 7 محرم سے خیام حسینی میں پانی بالکل ختم ہو گیا. بچوں کے لیے بھی پانی نہیں بچا. یہی وجہ ہے کہ مقتل میں یہ لکھا ہے کہ پیاس سے کربلا کی گرمی میں بچوں کی یہ حالت تھی کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے جاتے تھے نا، آ کر کے اس خیمے میں مشکیزوں کی جگہ پہ اپنے شکم کو مس کرتے تھے کہ کچھ ٹھنڈک پہنچے ہمارے بدن. ایک ہی آواز بلند ہوتی تھی خیام حسینی سے بچوں کی، العطش العطش، ہمیں بہت پیاس لگی. عاشور کے دن شہادتیں شروع ہوئی. اصحاب نے چونکہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں بنی ہاشم کے افراد پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، لہذا وہ وفادار جانثار جب تک زندہ رہے اپنی وفا کو ثابت کرتے رہے. جب سب چلے گئے نا اصحاب، بنی ہاشم کی جب نوبت آئی تو سب سے پہلے اجازت لینے کے لیے حسین کا وہ عظیم بیٹا حسین کے سامنے آتا ہے جس کی شہادت کا درد پوری اہل بیت کو. میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں. ایک عالم ایران کے ملا عباس تربتی روضہ سید الشہداء کی زیارت کو جاتے ہیں. جوان ان کے ساتھ ہیں. جب روضے پہ پہنچے جوانوں نے کہا کہ آپ وہاں گاؤں کی مجلس میں ہمارے لیے نوحہ پڑھتے ہیں. آج روضہ حسین پہ ہمارے لیے نوحہ پڑھا. وہ کہتا ہے میں نے اپنا دفتر کھولا اور نوحہ علی اکبر نکلا. شب جمعہ تھی. میں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، پڑھا کیا. جوان دھاڑے مار کر روتے تھے چکے حسین کی مظلومیت کو اگر دیکھنا ہو. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں میرے بابا کی مظلومیت کو دیکھنا ہو تو جاؤ روضہ حسین کو دیکھو. اس مظلوم کے قدموں میں 18 سال کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی. کہا دھاڑے مار مار کر جوان رو رہے. غصہ مکمل ہوا. ہم سرائے میں واپس آئے، سو گئے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سروائے کا دروازہ کھٹکا. میں نے باہر جا کر دیکھا ایک حبشی غلام کھڑا. کہا ملا عباس تیار ہو جاؤ، سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں. تو میں دوڑا. خواب کی حالت میں جوان سوئے ہوئے. میں نے آ کر جوانوں کو اٹھایا، اٹھو جلدی کرو حسین آ رہے. جوان بس ابھی اٹھے تھے مولا داخل ہوئے. سلام عرض کیا. ہم نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ نے تکلیف کیوں کی؟ اب غلام آ جاتا. کہا نہیں میں 3 باتوں کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس. پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی میری زیارت کو آتا ہے میں حسین اس کی زیارت کو خود جاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب واپس جاؤ اپنے گاؤں تم مجلس کرواتے ہو، ایک بوڑھے جوتوں میں بیٹھتا ہے
سے حسین کا سلام کہنا۔ تیسری بار ملا عباس کو آج میری زری پہ آیا تھا، تو نے میری زری نوحہ علی اکبر پڑھا۔ میں نے کہا جی مولا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں ملا عباس تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن پتہ ہے نا شب جمعہ میری ماں میری قبر میں آتی ہے، جب سے علی اکبر کا نوحہ سنا میری ماں چین نہیں کر رہی۔ امام زمانہ فرماتے السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیم، میرا سلام ہو پاکیزہ نسل کے پہلے شہید پر۔ آگر کی جب اجازت مانگی نا مولا سے، جس شہید نے بھی اجازت مانگی حسین نے آسانی سے اجازت نہیں دی۔ یہ واحد شہید ہے جب آ کر کے اجازت مانگی حسین نے بالکل نہیں روکا، کہا جاؤ بیٹا پھوپھیوں سے رخصت ہو کے آؤ۔ علی اکبر خیمے کے اندر گئے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، بیویاں کے دامن کو پکڑ کر یہ آواز دیتی ہیں اللہ اکبر یہ غربت نہ، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرنا۔ سات مرتبہ علی اکبر باہر آنا چاہتے، بیویاں دامن علی اکبر کو پکڑ لیتی ہے۔ جب حسین نے یہ منظر دیکھا جا کر کے بیویوں سے کہا کہ نو مخصوص فی ذات اللہ، اس وقت علی اکبر عشق الہی میں مبتلا ہے، جانے دو علی اکبر کو عشق الہی میں۔ آئے حسین علی اکبر کو باہر لے گئے، تیار کیا علی اکبر کو، اسلحہ لگایا علی اکبر کو، زرہ پہنائی علی اکبر کو، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا علی اکبر کو۔ جب چلے نا علی اکبر برداشت نہ کر سکے، خدا سے عرض کرتے اللہم اشہد خدا بندہ شاہد رہنا، اگر حسین کی قربانی جو جا رہی ہے یہ تیرے رسول کے بہت مشابہ تھا۔ جب بھی ہم تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر چلے، پیچھے سے بابا کے چلنے کی آواز ہوئی، مڑ کر کے دیکھا تو عرض کیا بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی، پھر کیوں پیچھے آ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا علی اکبر کاش تیرا کوئی تیرے جیسے بیٹا ہوتا، اگر موت کی طرف جا رہا ہوتا تجھے پتہ چلتا کتنا ڈانڈا ہے جوان بیٹے کی موت کا۔ 3 دن کا بھوکو پیاسا علی کا لال میدان میں جنگ کر رہا ہے، اس طرح سے جنگ کی کہ 80 افراد کو فنار کیا۔ اب علی اکبر زخمی ہو گئے، واپس اپنے بابا کی خدمت میں آ کر سلام عرض کرتے۔ اب بتاؤ کہ جب حسین نے علی اکبر کو اس حال میں دیکھا ہوگا تو حسین کا کیا حال ہوا ہوگا کہ خون بہ رہا ہے، سر علی اکبر زخمی ہو گیا ہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ ایک جملہ کہا بابا مجھے پیاس مارے دے رہی ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ایسا جہاد کرتا دشمن کو پتہ چل جاتا۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر میری زبان اپنے منہ میں رکھ کے
وار کیا، سر علی اکبر پہ کو تلوار لگی، علی اکبر زخمی ہوا، گھوڑے کے گردن میں بازو دیے، اور گھوڑا جب چلا ایک مرتبہ جس میں علی اکبر پہ تلواروں نے برسنا شروع کیا، کہتا ہو اربن اربن، لاش علی اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حسین یہ کہتے رہے اے علی اکبر، او میرا بیٹا اکبر، تو غازین سے اترا۔ بس یعلم الذین ایب الکرم بارے اللہ ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، بارے اللہ ناسوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، بارے اللہ اس جام پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، شیعان کو مصروف آزار کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، بارے اللہ بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، ایک مومن جناب اقبال حسین کینسر کے مریضوں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، بارے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً اس مجلس کے جو بانی حضرات ہیں ان کے مرحومین اور جو خدمت گزار ہیں ان کے مرحومین بخشش فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، بارے اللہ اس انجمن کے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان میں سے جو بیمار ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما اور ان کی زندگیوں کو دراز فرما، اور اس مجلس کے خدام یہ بچے جو خدمت انجام دے رہے ہیں حفاظت کی، بارے اللہ ان کی حفاظت فرمانا، ان کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما، بفضلک و رحمتک یا ارحم